اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ ایسا کون سا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے، پھر ان کو کس قدر دردناک موت آئی، اور جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے کہ آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں۔ ان تمام تر سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی قوم میں رہتے تھے، اور اس قوم کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی، اللہ کی فرمانبردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، اور ہر طرف سرسبز و شاداب باغات تھے، اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، اور اللہ کی بے پناہ کرم نوازش تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت ہی خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کیونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ کا ان پر یہ خاص کرم تھا۔ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ کی نافرمانبرداری پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ پھر ایک دن اللہ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دے کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دے۔ اس طرح اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلی کا شکار حرام فرما دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دے دیا ہے، کہ وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر بیٹھ کے جڑ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں کافی مقدار میں آتی تھیں اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھیں، اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، اس وجہ سے اللہ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے ہول بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو نالیوں سے ہو کر ان کے بڑے بڑے حوضوں میں آئیں گی، اور پھر اس طرح ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو ورگلایا کہ ہفتے والے دن بھی شکار سے بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی، اور پھر وہ بھی پکڑی جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ حیلہ بازی اچھی لگی اور ایسا کرنا شروع کر دیا، اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوضوں میں داخل ہو جائیں۔ اس قوم کو شیطان کا یہ حیلہ بہت پسند آیا، مگر اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے حوض میں آ کر قید ہو گئی تو یہ پھر مچھلی کا شکار تو ہو گیا، اس لیے یہ شکار ہفتے والے دن ہی قرار پایا، اور جو اللہ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ شکار کے اس شیطانی حلے سے منع کرتے تھے اور ناراض ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے لیکن انہوں نے شکار نہ کیا، اور دوسروں کو منع بھی نہ کرتے تھے، لیکن یہ لوگ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ عنقریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور اس قوم کے لوگ ایسے تھے جو سرکش نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی
اور شیطان کے حلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ کے حکم کی خلم خلا مخالفت کرتے تھے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے اور بیچا کرتے۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم کے 1200 ایسے نافرمان افراد ایسے تھے جو منع کرنے کے بعد بھی ہفتے کو ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 1200 نافرمانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور وہ اللہ کے اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ جو لوگ اس بات کو برا جانتے تھے ان لوگوں نے اپنی اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کے ایک طرف وہ نافرمان لوگ رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے نافرمانوں کو ہر حال میں سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر نالت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ کچھ لوگ یہ منظر دیکھ کر ان کی چھتوں دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے نافرمانوں کو دیکھا تو سب کے سب بندر کی صورت میں ہو چکے تھے۔ اللہ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر ان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے، لیکن وہ لوگ کچھ نہ بول سکتے تھے۔ اللہ نے ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 1200 تھی۔ ان 1200 لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ جس طرح کہ اللہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے، جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم کے 1200 نافرمان بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران نہ یہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ کچھ پی سکتے تھے۔ یہ سب بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی اس نافرمانی سے منع کرتے تھے اللہ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہے تھے اللہ نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ آج کے لوگ کے بندروں میں سے کیا کوئی بندر ان کی نسل میں سے موجود ہے کہ آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی بندر کی نسل میں سے ہیں۔ اس کے مطابق روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے جب ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کے آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم کے بندر بننے والوں کی نسل موجود ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف 3 دن تک زندہ رہے اور پھر سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور اللہ نے ان قوم کے نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔